وہ یہ ہے کہ ایک اعتراض جو بڑا عام اعتراض کامن بہت ہے، وہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کا کلمہ نعوذ باللہ مختلف ہے، یعنی کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بجائے ہم نعوذ باللہ خدا نخواستہ کوئی اور کلمہ پڑھتے ہیں۔ ایک تو یہ طبقہ ہے۔ ایک اعتراض یہ ہے کہ اگر وہ یہ مان بھی لیں کہ ہم کلمہ وہی پڑھتے ہیں تو ایک بڑا مزے کا خیصہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ کہتے تو محمد رسول اللہ ہے، لیکن محمد سے مراد محمد نہیں صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ کوئی اور ہوتا ہے نعوذ باللہ۔ تو دوسری طرف یہ ہے کہ ہم اس کا جواب سال ہر سال سے یہ دیتے چلے آئے ہیں کہ ہمارا کلمہ بھی وہی ہے، اور اللہ سے مراد کلمے میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، محمد سے مراد حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ لیکن اب یہ کہ ایک صدی سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا اور ایک عجیب، اس کو ہم ڈیڈ لاک کسی کیفیت کہہ سکتے ہیں، وہ اس چیز مصر ہیں کہ ہمارا وہ کلمہ نہیں ہے، ہم اس چیز پہ مصر ہیں، ہم ثابت کرتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہی ہمارا کلمہ ہے۔ تو اس میں آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہے، کس طرح قائل کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سارے مقدس ناموں کی قسم کھا کر اس بات کا صدق دل سے یقین رکھتے ہیں اور اس بات کا ہمیشہ بآواز بلند اقرار کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے انشاءاللہ، کہ ہمارا کلمہ وہی کلمہ ہے جو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کو عطا فرمایا، اور وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب یہ ایک ایسی بات ہے جس پر ہم قسم کھا سکتے ہیں، حلف اٹھا سکتے ہیں، اور ہمیشہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اسی کلمے کے سائے میں بسر ہوتا ہے۔ اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میری آواز نہیں بلکہ آج دنیا کے 195 ملکوں میں آباد کروڑوں احمدیوں کی ایک ہی آواز ہے کہ یہ ہمارا کلمہ ہے، یہ ہمارا کلمہ ہے، یہ ہمارا کلمہ ہے۔ اس کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے اور اسی کلمے پر یقین رکھتے ہوئے انشاءاللہ اس دنیا سے گزریں گے۔ اب یہاں تک یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی یہ ہمارا کلمہ نہیں، اب اس کا ثبوت کیا ہے؟ اب ثبوت تو یہ ہے کہ جب 120 سال ہو گئے ہیں جماعت کو قائم ہوئے، ہر روز تحریر میں، تقریر میں، زبانی گفتگو میں یہ کلمہ دنیا جہان کے کونے کونے میں بلند کیا جاتا ہے، پھر اس سے زیادہ اس کا ثبوت کیا ہے؟ اب دیکھیں کہ جماعت کی کتابیں ہیں، مثلا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں کو لے لیں، حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ کے خلفاء کی کتاب کو لے لیں، اس کے علاوہ جماعت کے علماء کی کتابوں کو لے لیں، کسی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیں، کسی رسالے کو اٹھا کر دیکھیں، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہر جگہ پر جب بھی کلمہ کا ذکر آئے گا یہی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دکھائی دے گا، کوئی اور کلمہ نہیں دکھائی دے گا۔ جماعت احمدیہ میں بچے بھی ہیں جو بڑے معصوم ہوتے ہیں، ہمیشہ سچی بات کہتے ہیں، ان سے کوئی بات چھپائی نہیں جا سکتی، ان سے غلط بات کہلوائی نہیں جا سکتی۔ ان بچوں میں کسی بچے سے آپ جا کے کوئی غیر احمدی پوچھ لے کہ آپ کا کلمہ کیا ہے تو اس کا جواب ہمیشہ یہی ہوگا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول، ایک ہی بات ہوگی۔ پھر اس پہ دیکھیں کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج کل مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ ہے، 24 گھنٹے ساری دنیا میں اس کی نشریات جاتی ہیں۔ اس سارے پروگرام کو شروع سے لے کے آخر تک جو معترض ہیں، اعتراض کرنے والے، شک کرنے والے، وہ دیکھنا شروع کر دیں۔ کبھی کسی جگہ بھی آپ کو اس کلمے کے علاوہ کوئی اور کلمہ سنائی دے گا؟ جب بھی کلمے کا ذکر آئے گا یہی الفاظ رہ جائیں گے۔ تو ہر جگہ پر یہی کلمہ سچا ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ احمدیوں کی زندگی پر نظر کریں، انسان ہمیشہ سچائی کی خاطر مشکلات اپنے اوپر لیتا ہے، اور احمدیوں کی 120 سالہ تاریخ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ احمدیوں نے اگر ظلم و ستم اٹھائے ہیں، ماریں کھائی ہیں، لوگوں کی گالیاں کھائی ہیں، جیلوں میں گئے ہیں، زخم کھائے ہیں، اور بالآخر اپنی جانیں قربان کی ہیں، تو اس کلمہ طیبہ کی خاطر کی ہیں۔ کتنے ایسے شہداء ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قرب میں جا چکے، صرف اس بریکٹ میں کہا جائے کہ جرم کی بنا پر کہ انہوں نے کلمہ طیبہ کے بیج لگائے ہوئے۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کی پہچان ایسی ہو گئی ہے، جن دنوں میں یہ بڑے ہمارے خلاف مقدمات کیے جاتے تھے، جیلوں میں گھسیٹا جاتا تھا، عدالتوں میں جانا پڑتا تھا، اس وقت مجھے بتایا کئی دوستوں نے کہ جس وقت احمدی لوگ مقدمات کی سماعت کے لیے وہاں جانا پڑتا تھا تو جب وہ داخل ہوتے تھے تو بہت سے غیر جماعت کہا کرتے تھے کہ لو دیکھو جی کلمے والے آ گئے، تو ہم تو کلمے والے ہیں اور کلمے کی خاطر ہم مارے بھی کھاتے ہیں، جانیں بھی قربان کرتے ہیں، اور الٹا یہ الزام کہ یہ لوگ کلمہ طیبہ نہیں مانتے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ کلمہ طیبہ پر جماعت احمدیہ کا جتنا محکم یقین ہے اتنا تو میرا کسی اور کا بھی نہیں ہوگا، یقین سے میں کہہ سکتا ہوں۔ لیکن بہرحال وہ نہ ماننے والے الگ ہیں۔ میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دوسرا پہلو آپ نے ذکر کیا تھا، میں اس کی طرف آتا ہوں، کیونکہ وہ بڑا اس لحاظ سے ضروری ہے کہ ایک شخص نے یہ بھی کہا، بلکہ بہت سے کہتے ہیں، ایک شخص کو میں نے یہ کہتے بھی سنا کہ
یہ لوگ اب بتاتے نہیں ہیں کہ محمد سے مراد کوئی اور ہے, جی. تو بڑا بے بنیاد اور بڑا مذہب خیز قسم کا الزام. دیکھیں اس سوال کا یہ جو دوسرا حصہ آپ نے اٹھایا ہے, اس کا اصولی جواب تو یہ ہے کہ ہمیشہ دنیا میں یہ طریق جاری رہا ہے کہ جو انسان کوئی دعویٰ کرے, جو اپنی زبان سے بیان کرے, اس کو یقین مانا جائے اور اس پر فتویٰ صادر کیا جائے, نہ یہ کہ یہ کہا جائے کہ اس کی زبان پر کچھ اور ہے, دل میں کچھ اور ہے. یہ بات خدا کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس لیے یہ لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ ان کے دل میں کچھ اور ہے, دل میں ہم نے کچھ اور بنا لیے, ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ ہماری طرف کیا کیا منسوب کرتے رہتے ہیں, کیونکہ ہم نے تو ایک ہی لفظ کو جانتے ہیں جو سید کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, اور انہی کا بابرکت نام محمد ہے, وہی ہم جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ جو کہتے ہیں کہ ہم ان کے دل میں کچھ اور ہے, یہ تو بالکل وہ بات ہے کہ جس طرح یہ لوگ اپنے آپ کو خدا بناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے جو علام الغیوب ہے, غیب کی باتوں کو جانتا ہے. یہ کون انسان ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جانتے ہیں آپ کے دل میں کیا ہے؟ کیا انہوں نے ہمارے دل میں جھانک کے دیکھا ہے, دل میں اتر کے دیکھا ہے؟ اگر وہاں دیکھیں گے تو وہاں سوائے نام محمد کے, سوائے محبت رسول کے, سوائے عشق رسول کا اور کچھ نہیں پائیں گے. میں دو باتیں اور عرض کرتا ہوں. ایک تو یہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت اسامہ بن زید, انہوں نے ایک جنگ میں ایک شخص کو مار کے نیچے گرا لیا, مشرک تھا. جس وقت وہ تلوار سے اس کی گردن کاٹنے لگے تو اس نے فوری طور پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ لیا. انہوں نے کہا کہ یہ شخص موت کے ڈر سے یہ کلمہ کہہ رہا ہے, میرے قابو میں آیا ہوا ہے اور اس کا خطرہ ہے کہ میں مار دوں گا, اس ڈر سے اسے کہا. انہوں نے اس کو مار دیا. بعد میں جب یہی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی گئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا. اتنا آپ کی طبیعت پر اثر ہوا کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا, اور آپ نے بار بار یہ الفاظ فرمائے کہ کیا تو نے اس کا سینہ پھاڑ کے دیکھا تھا, کیا تو نے اس کا دل کھول کے دیکھا تھا کہ اس میں کیا لکھا ہے؟ اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ جب یہی کلمہ قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی دے گا تو پھر تمہارا جواب کیا ہوگا؟ حضرت اسامہ کا بیان ہے, میں خواہش کرتا تھا کہ کاش اس سے پہلے میں مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ناراضگی کا دن مجھے دیکھنا نصیب نہ ہوتا. اس کے علاوہ علامہ جلال الدین سیوطی صاحب نے اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ میں ایک واقعہ کیا ہے جو میں کتاب کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور یہ دراصل ہمارے ان دوستوں کے لیے ایک نصیحت کا سبق ہے اس میں, کاش کہ وہ اس کی طرف توجہ کریں. حدیث کا ترجمہ میں بیان کر دیتا ہوں, لکھا ہے, حوالہ میں نے دے دیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جنگ میں ایک مسلمان ایک مشرک پر غالب آ گیا. جب مسلمان نے اسے تلوار سے قتل کرنا چاہا تو اس نے فوراً پڑھ دیا لا الہ الا اللہ. معلوم ہوتا ہے یہ دو واقعات الگ الگ ہوئے ہیں, لیکن وہ مسلمان پھر بھی باز نہ آیا اور اسے قتل کر دیا. پھر اس مسلمان قاتل کے دل میں خلش پیدا ہوئی تو اس نے ساری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دی, جس پر آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر کر دکھا تھا؟ یہاں تک قریباً وہی واقعہ ہے, لیکن ایک دوسرے موقع پر بھی ایسا ہی پیش آیا. اس کے بعد تحریر ہے اس حدیث میں کہ جب وہ قاتل مسلمان فوت ہو گیا تو اس کی تدفین کے بعد اگلے دن دیکھا گیا کہ اس کی لاش قبر سے باہر پڑی ہے. اس کے ورثاء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ آپ نے فرمایا اسے دوبارہ دفن کر دو. پھر دوبارہ دفن کیا گیا تو اگلے دن پھر یہی ماجرا ہوا. اسے تیسری بار دفن کیا گیا تو پھر زمین نے اس کی لاش باہر پھینک دی. تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین نے کلمہ پڑھنے والے کو قتل کرنے والے کی لاش قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے, اس لیے اسے کسی غار میں پھینک دو. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین اس سے بھی برے اشخاص کو قبول کر لیتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو تمہارے لیے عبرت کا نشان بنانے کے لیے ایسا کیا ہے تا تم میں سے کوئی شخص آئندہ کسی کلمہ پڑھنے والے کو یا اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے شخص کو قتل نہ کرے. دیکھیں کتنا واضح بیان ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو مخالف ہیں, احمدی غیر احمدی دوست ہیں, جو اس قسم کا ہم پر اتہام اور الزام اور بہتان لگاتے ہیں کہ ہم نے کلمہ کو اور بنا لیا, دل میں کچھ اور ہے, زبان سے کچھ کہتے ہیں, وہ اس واقعے سے سبق حاصل کریں اور اس بد انجام سے ڈریں اور اللہ تعالیٰ کا خوف کریں. اللہ تعالیٰ ان کو عقل اور سمجھ دے, اس سے زیادہ ہم ان کو کیا کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. بات یہ بھی ہے کہ واقعاتی شہادت جو ہوتی ہے نا, وہ کسی بھی معاملے میں سب سے اہم اور سب سے بنیادی حیثیت رکھتی ہے. جیسا کہ امام صاحب نے بیان فرمایا کہ کتنے مقدمات بیان کیے گئے, کتنے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا, کتنے لوگوں کو سزائیں دی گئیں,
کلمہ طیبہ پڑھنے کے نتیجے میں. آج تک یہ واقعاتی شہادت جو ہے جو دراصل ہمارے مخالفین کی طرف سے آئی ہے، معاندین کی معترضین کی طرف سے آتی ہے، کہ آج تک کسی ایک شخص نے بھی کہا کہ یہ کوئی ان کا کوئی اور کلمہ تھا اس کی وجہ سے ہم نے ان کو سزا دی ہے، کوئی اور کلمہ پڑھ رہے تھے جو اسلام کا کلمہ نہیں تھا، بلکہ وہ تو ہمیشہ سے یہی کہتے چلے آئے ہیں کہ دیکھو ہمارا کلمہ ہے، یہ اسلام کا کلمہ ہے، یہ کون ہوتے ہیں پڑھنے والے، ہم ان کو منع کرتے ہیں، کیوں یہ پڑھتے ہیں. پھر یعنی جتنے بھی انہوں نے مساجد کے اوپر سے کلمے مٹائے، کبھی آج تک دنیا میں کسی ایک شخص کی طرف سے بھی یہ اعتراض کیا گیا کہ یہ کوئی اور کلمہ تھا. تو بہت بہت شکریہ. آگے ہم چلائیں گے. ویسے بھی اس میں ناظرین سے ہم یہ بھی ایک گزارش کرتے ہیں کہ آپ اگر ہماری ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں پہ فوٹو گیلری میں جماعت احمدیہ کی بہت ساری مساجد کی، سینکڑوں مساجد کی تصاویر ہیں. وہاں پہ آپ ان کو جا کے دیکھیں، سب کی پیشانی پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ الزام ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ہم وہاں پہ محمد سے مراد کچھ اور لیتے ہیں، تو پھر اس چیز کا کیا سوال پیدا ہوتا تھا جب اپنے انتہائی بے دردی کے ساتھ کبھی پولیس کے سہارے سے اور کبھی مقامی گاؤں کے لوگوں کے سہارے سے اپنے چڑھ کے ہماری مساجد کے اوپر سے کلمے مٹائے، بے حرمتی کی. احمدی روتے بلکتے رہ گئے، لیکن بے دردی کے ساتھ کلمے کو توڑ کے زمین پہ پھینکا گیا، گرایا گیا. پھر ان ساری باتوں کا جواز کیا تھا؟ اگر تو آپ نے اس چیز کو صحیح تسلیم کر لیا تھا یا آپ کے ذہن میں یہ گمان تھا کہ محمد سے مراد کچھ اور ہے، پھر اس عمل کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا. تو یہ بھی ایک بات ہے. لیکن ہم آپ کو یہ ضرور دعوت دیں گے فوٹو گیلری میں جا کے ہماری ویب سائٹ پہ ہماری مساجد کو دیکھیں. کسی بچے کو روک کے پوچھ لیں، کسی بوڑھے کو روک کے پوچھ لیں کہ کلمہ کیا ہے، وہ یہی کہے گا کہ ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. یا جو نئے دوست جماعت میں داخل ہوتے ہیں، کیا ان کو کون سا کلمہ سکھایا جاتا ہے؟ بالکل ایسا ہی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. اب یہاں سے آگے چلیں گے.